فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے. نام و نہاد اسلامک اسکالر انجینئر مرزا کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے. سوشل میڈیا پہ ایک معروف چہرہ ہے جو آئے دن صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا رہتا ہے اور اول فول باتیں بکتا رہتا ہے. ابھی اس نے چند دن قبل حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اختلاف کے تناظر میں بات کرتے ہوئے یہ بیان دیا ہے کہ اگر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوتا تو ان کی جماعت میں شامل ہو کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. معاذ اللہ، اتنا سخت جملہ کہا ہے. اس نے کہا کہ اگر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت میں شامل ہو کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. معاذ اللہ، اتنا سخت جملہ کہا، اتنی بڑی توہین کی اس نے. حالانکہ انجینئر مرزا کی کوئی اوقات نہیں، اس کی کوئی بساط نہیں، کسی کی بھی کوئی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ حضرات صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کرے یا دو بول بولے. صحابہ کرام کی جماعت تو وہ جماعت ہے جس کو اللہ رب العزت نے دنیا ہی کے اندر ان سے رضامندی کا پروانہ دے دیا. قرآن میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ صحابہ کرام سے راضی ہو گیا اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور صحابہ کرام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کسی بھی اقتدا کر لوگے، جس کسی کی بھی پیروی کر لوگے راستہ پا جاؤ گے. تو صحابہ کرام کیا ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کے یہاں ان کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. آج کتنا بھی بڑا کوئی قطب و ابدال کیوں نہ ہو، لاکھ وہ بڑا قطب و ابدال ہوگا، لیکن وہ صحابہ کرام کے گرد و غبار کے برابر بھی نہیں. صحابہ کرام کا جو گھوڑا ہے، اس کے گھوڑے کا جو کھر ہوتا ہے، اس میں جو گرد و غبار لگی ہوئی ہے، اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا آج کا کوئی ولی. تو یہ انجینئر مرزا کی کیا حیثیت ہے. لیکن افسوس ہے اس کے اوپر کہ یہ خود تو گمراہ ہے اور ساتھ میں اپنے فالوورز کو اور اپنے فین کو بھی گمراہ کر رہا ہے. لہذا آپ لوگ ایسے لوگوں سے بچیں جو صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام وہ جماعت ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کے بعد میں جو سب سے خاص لوگ تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد بنایا ہے. اور صحابہ کرام سے اللہ دنیا ہی میں راضی ہو گئے. جو ان کے گناہ تھے ان کو معاف کر دیا. صحابہ گناہوں سے محفوظ ہیں، انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، انبیاء سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن صحابہ سے جو گناہ ہوئے بھی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو معاف فرما دیا. اور جو اختلاف کی بات ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، تو اختلاف وہ ان تک منحصر ہے. وہ اختلاف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر وہ اختلاف جو ہوا تھا وہ اجتہادی غلطی تھی، نہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی تھی. جو آج کچھ لوگ نام و نہاد جن کو اسلام کے بارے میں صحیح پتہ نہیں، تاریخ کے بارے میں صحیح پتہ نہیں ہے اور بغض صحابہ دلوں میں لیے پھرتے ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. بہرحال آپ لوگ اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں اور ان کا بائیکاٹ کریں. ابھی کچھ دن قبل مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کو چیلنج کیا تھا، جس کے شہر میں جا کر اس کو چیلنج کیا تھا کہ وہ ان کے سامنے بیٹھے اور آپس میں ڈیبیٹ کرے، جس مدعے پہ چاہے، جس مسئلے کو لے کر چاہے بحث کر لے. اور وہ اپنے آپ کو جو وہ ڈینگیں مارتا ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہ کوئی بھی اسلامک اسکالر، کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفتی، کوئی بھی ملا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کا سامنا نہیں کر سکتا، اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، جو وہ صرف سوشل میڈیا پہ بھونکتا رہتا ہے. تو اسی لیے مفتی صاحب اس کے شہر پہنچے جہلم کے اندر اور ویڈیو ریکارڈ کروائی. ٹائم دیا اس کو ملنے کا، 48 گھنٹے کا ٹائم دیا کہ کوئی بھی پیغام ارسال کرے وہ، اور اس کے بعد کہے کہ ہم فلاں دن آپ سے ملنا چاہتے ہیں، فلاں ٹائم ملنا چاہتے ہیں، تو ہم تم سے مل کر بات کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے. لیکن وہ گستاخ اپنے بل میں چھپا بیٹھا رہا، نکل کر آیا ہی نہیں. اور جب مفتی صاحب وہاں سے چلے گئے تو کچھ دن کے بعد آتا ہے اور اپنی وہی اول فول باتیں اور
بے تکے بہانے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو بہرحال سب دنیا جان گئی تھی کہ وہ ڈر گیا اور وہ اس نے میدان چھوڑ دیا، وہ اپنے بل کے اندر گھسا بیٹھا رہا۔ دنیا جان گئی، سمجھ گئی، اور مفتی طارق مسعود صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، وہ فتح یاب ہو کر وہاں سے لوٹے۔ اس کے بعد ابھی جب یہ مسئلہ آیا تو مفتی طارق مسعود صاحب نے پھر سے اس کو جب رگڑا ہے اور جب اس کو کھری کھوٹی سنائی ہے تو اس کے بعد اب پھر وہ سوشل میڈیا پہ آیا اور چیلنج کر رہا ہے، لیکن اب بھی وہ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ نہ ان کے شہر جا کر مفتی صاحب کے شہر جا کر مفتی صاحب سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہی مفتی صاحب کو اس نے اپنے شہر بلایا، بلکہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ڈیبیٹ کی جائے، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ہم آپس میں بات کریں گے اور آپ کو کچھ ٹائم دیا جائے گا اور کچھ ٹائم پھر ہم بات کریں گے۔ تو اس کے تعلق سے تو ایک بات یاد آتی ہے، ایک بات بلکہ ہنسی والی بات ہے کہ اس کا بس چلے تو یہ سوشل میڈیا پہ نکاح بھی کر لے اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ بھی کر لے، لیکن کیا بتائیں۔ تو اب جب اس کے اندر ہمت نہیں ہے کہ یہ سامنے بیٹھ کر بات کرے کسی مسئلے کو لے کر، تو اب یہ بس سوچ رہا ہے دور بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ بات کر لی جائے، اور جب پھنسیں گے تو ہم کوئی بہانہ بنا دیں گے کہ نیٹ کی پرابلم ہو گئی تھی، فلاں ہو گیا تھا۔ بہرحال ایسے مکاروں سے، ایسے دغا بازوں سے اور ایسے ایجنڈوں سے اور ایسے غلاموں سے آپ باز رہیں جو دوسروں کے غلام ہیں، جو انگریزوں کے اور اسی طرح سے اسلام کے دشمنوں کے غلام ہیں، جو اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلاتے رہتے ہیں اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال آپ ان لوگوں کا بائیکاٹ کریں اور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ سچی محبت رکھیں، عقیدت رکھیں، کیونکہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جان کو بھی قربان کرنے والے تھے، اپنا سب کچھ قربان کرنے والے تھے، اور صحابہ کرام کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ بس میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔